صبح کے 7 بج رہے ہیں، الارم بجتا ہے، آپ آنکھیں کھولتے ہیں اور سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنا فون اٹھاتے ہیں۔ ایک نوٹیفیکیشن، ایک ریل، ایک شارٹ، اور پھر آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بستر پر لیٹے لیٹے کب 1 گھنٹہ گزر گیا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ماڈرن سائنس اسے ڈوپامین کہتی ہے۔ یہ آپ کے دماغ کا وہ کیمیکل ہے جو آپ کو خوشی کا احساس دلاتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں ہم سستی خوشی کے عادی ہو چکے ہیں۔ ہر بار جب آپ اسکرین کو سکرول کرتے ہیں، آپ کے دماغ کو ڈوپامین کا ایک ہٹ ملتا ہے۔ آہستہ آہستہ آپ کا دماغ اس سستی خوشی کا غلام بن جاتا ہے۔ اسی لیے آپ کو پڑھائی میں دل نہیں لگتا، محنت کرنے کا دل نہیں کرتا، اور آپ ہر وقت تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ آپ کا دماغ ہیک ہو چکا ہے۔ اب ذرا سوچئے، 1400 سال پہلے کوئی سمارٹ فون نہیں تھا، کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا، لیکن اسلام نے اس سستی خوشی کی غلامی سے بچنے کا جو طریقہ بتایا، آج کی سائنس اس پر حیران ہے۔ سائنسدان آج کہہ رہے ہیں کہ اپنے دماغ کو ریسیٹ کرنے کے لیے ڈوپامین ڈیٹاکس کریں، یعنی صبح اٹھ کر فون سے دور رہیں۔ اور ہمارے دین نے کیا کہا؟ ہمارے دین نے ہمیں فجر دی۔ جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پچھلے حصے پر 3 گانٹھیں لگا دیتا ہے اور ہر گانٹھ پر کہتا ہے، سو جا، ابھی رات بہت لمبی ہے۔ یہ شیطان کی طرف سے آپ کے دماغ کو مفلوج کرنے کی کوشش ہے۔ لیکن جب ایک مسلمان اذان سن کر اس سستی نیند کو ٹھکراتا ہے، اپنا نرم بستر چھوڑتا ہے، تو وہ دراصل اپنے نفس کو پہلا اور سب سے زوردار تھپڑ مارتا ہے۔ وہ ثابت کرتا ہے کہ میں اپنی خواہشات کا نہیں، اپنے اللہ کا غلام ہوں۔ تو آج سے ہم اس جال کو کیسے توڑیں؟ مائنڈ بلیز انسپائر آپ کو آج 3 پریکٹیکل سٹیپس دے رہا ہے جو آپ کی زندگی بدل دیں گے۔ پہلا قدم، کل صبح جب آپ کی آنکھ کھلے گی تو پہلے 1 گھنٹے تک آپ کسی اسکرین کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، کوئی میسج چیک نہیں کریں گے۔ آپ کا دماغ اس وقت سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے، اسے سستی ڈوپامین مت دیں۔ دوسرا قدم، بستر چھوڑتے ہی سیدھا واش روم جائیں اور ٹھنڈے پانی سے وضو کریں۔ سائنس کہتی ہے کہ جب چہرے اور بازوؤں پر پانی پڑتا ہے تو آپ کا نروس سسٹم فوراً ایکٹیو ہو جاتا ہے اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ اور ہمارا دین کہتا ہے کہ وضو کے ہر قطرے کے ساتھ گناہ جڑتے ہیں اور شیطان کی لگائی گئی گانٹھیں کھل جاتی ہیں۔ تیسرا قدم، جائے نماز پر کھڑے ہو کر فجر ادا کریں۔ جب دنیا سو رہی ہو، اس وقت اپنے دن کا آغاز اپنے پیدا کرنے والے سے بات کر کے کریں۔ سجدے میں اپنے دن کی کامیابی مانگیں۔ جو دن سجدے سے شروع ہوتا ہے، اس دن میں کوئی ناکامی نہیں ہوتی۔ تاریخ کے اوراق پلٹیں تو ہمیں ایک نوجوان ملتا ہے، صرف 21 سال کا نوجوان، جس نے وہ کارنامہ انجام دیا جو صدیوں سے بڑے بڑے بادشاہ نہ کر سکے۔ اس نوجوان کا نام تھا سلطان محمد فاتح۔ قسطنطنیہ کی اس ناممکن دیوار کو گرانے سے پہلے کی رات تھی۔ سلطان نے اپنے خیمے میں آرام نہیں کیا، اس نے وہ رات سجدوں میں گزاری۔ تاریخ گواہ ہے کہ سلطان محمد فاتح کی زندگی میں کبھی فجر تو کیا، تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ سوچئے، اگر وہ نوجوان اپنے نرم بستر کا غلام ہوتا، اگر وہ اپنی نیند کو قربان نہ کر سکتا، تو کیا وہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت فتح کر سکتا تھا؟ جو انسان صبح اپنے بستر کو فتح نہیں کر سکتا، یاد رکھیے، وہ دنیا میں کبھی کچھ فتح نہیں کر سکتا۔ اصل آزادی فون کی اسکرین پر انگلیاں چلانے میں نہیں ہے، اصل آزادی اپنے نفس کو کنٹرول کرنے میں ہے۔ آج آپ کے پاس 2 راستے ہیں، یا تو اس ویڈیو کو بند کریں، کوئی گانا لگا لیں، یا دوبارہ سوشل میڈیا سکرول کرنا شروع کر دیں اور اسی ڈوپامین کے جال میں مرتے دم تک پھنسے رہیں۔ یا پھر آج ایک فیصلہ کریں، ایک ایسا فیصلہ جو آپ کی روح کو جگا دے۔ کل کی فجر آپ کی زندگی کی سب سے پہلی اور سب سے بہترین فجر ہونی چاہیے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے آپ کی گواہی چاہیے۔ لکھیں، انشاءاللہ کل میری فجر قضا نہیں ہوگی۔ اگر اس ویڈیو نے آج آپ کے دل کے کسی بند دروازے کو کھولا ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور مائنڈ بلیز انسپائر کو سبسکرائب کریں۔ اٹھیں اور اپنی زندگی کی کمان اپنے ہاتھ میں لیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔